السلام علیکم، ویلکم بیک. کہانی ہے تسلیم کی. تسلیم جس کے 4 نکاح ہوئے. پہلا نکاح ایک ایسے شخص سے ہوا جو گے تھا اور ان کو بری عادتوں پر مجبور کرتا تھا. دوسرا نکاح ایک آدمی سے چاول کی بوری کے عوض ہوا. نکاح تھا یا نہیں تھا خدا جانے. رات کو رکھا گیا، صبح بھیج دیا گیا. تیسرا نکاح ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوا جس نے 1.5 ماہ تک تو ان کے ساتھ زندگی گزاری. اس کے بعد کہنے لگا کہ آپ اپنا جسم فروخت کریں. ابھی آپ صحیح ہیں، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. ابھی آپ صحیح ہو. یہاں دیکھیے، اب آپ صحیح ہیں. ہم سب نے خدا کو جان دینی ہے اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب آپ ٹھیک ہے. اب آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. 3 باتیں یہ ہو چکی تھیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اس آدمی، میں نے اپنی فرینڈ کو کال کی. اس کا ہسبینڈ جو ہے نا وہ فیکٹری میں لگا ہوا تھا اور وہ لڑکی تھی وہ بھی فیکٹری میں تھی. میں نے اس کو کال کی. یہ لاہور کی بات؟ ہاں جی. اچھا. میں نے اس کو کہا جس طرح سے تم کر رہی ہو، تم مجھے اگر مجھے رہائش دے دو تو میں تمہارے پاس آ جاؤں کچھ عرصے کے لیے. میں ڈھونڈوں گی کہ اگر فیکٹری میں جس طرح سے جاب ملتی ہے تو میں دیکھوں گی اگر اس طرح سے کچھ ہو سکا میرے لیے تو میں اپنے لیے خود کچھ کرنا چاہتی ہوں. کیونکہ میں اگر برائی میں گئی تو پھر اس کے مطلب کہ میں بری ہو گئی. مجھے پتا ہے میں ٹھیک ہوں تو اس لیے میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی. یہ رکے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں. میں سچ میں سلام کرتا ہوں. بڑی کمال بات ہے. یہ ہدایت کسی کسی کو ہوتی ہے. اس کے بعد پھر میرے دوست نے مجھے کہا کہ تم آ جاؤ میرے پاس. وہاں پہ اس نے میرے لیے، اس کے ہسبینڈ نے بات بھی کی، جاب بھی ہو گئی. لیکن ان لوگوں نے کہا کہ شناختی کارڈ وغیرہ یا ہمیں اس کی چاہیے کہ گارنٹی کون دے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم دیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ تو یہاں پہ خود ورکر ہیں، ہمیں کسی ایسے بندے کی چاہیے جو مطلب علاقے کا ناظم یا کچھ اس طرح سے ہو، پھر ہم آپ کو جاب دیں گے. اس کے بعد سے ان لوگوں نے مجھے 3 مہینے اپنے پاس رکھا ہے. میری دوست نے. آپ کی دوست نے اور ان کے ہسبینڈ نے؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. وہ خود کماتے تھے لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. اس کے بعد ان کا جو ناظم تھا نا علاقے کا، اس کی طرف سے رشتہ آیا تھا جہاں سے اب میں خلا لینا چاہتی ہوں. یہ رائیونڈ کا رشتہ تھا. ٹھیک ہے. پچھلی خلا میری ہو گئی تھی کیونکہ میں صحیح وال دارالمان میں گئی تھی. وہاں سے میں نے اپنا کیس لگوا کے تو پھر میں باہر آ گئی تھی کیونکہ ان لوگوں نے مجھ پہ کوئی مطلب اس طرح سے نہیں کیا ہوا تھا کہ آپ باہر نہیں جا سکتے یا کچھ اس طرح. میں نے ان کو سب کچھ بتایا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہاں سے انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے میری خلا کروائی ہے. پھر سارا کچھ ہو گیا، عدت بھی ہو گئی. پھر میری دوست نے مجھے کہا کہ ایک اچھا ہے رشتہ اگر تم کرنا چاہو تو. میں نے پھر بھی یہی سوچ کے کہ شاید اس دفعہ میرا آخری چانس ہے. میں اتنا روئی خدا کے آگے کہ یا اللہ بس اب میں سے اور برداشت نہیں ہوگا، اتنا غم نہ دینا مجھے. میں نے شادی کر لی. ان لوگوں نے سادگی سے نکاح کیا تھا. پھر اس کے بعد جب میں ادھر آ گئی، ٹھیک رہا مہینہ، تو اس کے بعد سے اس بندے نے بھی مطلب مجھ پہ شک کرنا شروع کر دیا. ایون میں اس کے بھائی سے بات کرتی تھی، وہ کہتا تھا کہ ہاں تم اس کے ساتھ غلط ہو. ساحر بھائی 2 دن مجھے وہ لوگ کھانے کے لیے نہیں دیتے ہوتے. 2 دن خود باہر ہوٹل سے کھا کے آ جاتا، میرے لیے کھانا نہیں لے کے آتا ہوتا. کتنے دن؟ کتنے دن ان کے نکاح میں ہیں آپ؟ کتنے دن سے ان کے نکاح میں؟ 8 ماہ ہو گئے. 8 ماہ ہو گئے جی. اور وہاں سے کب آئیں آپ؟ 1 مہینہ پہلے. ان کو بتایا، ان سے رابطہ کیا؟ ہاں جی، کانٹیکٹ کیا تھا ان سے لیکن وہ لوگ نہیں آئے پیچھے. وہ کیا؟ وہ ان لوگوں نے دوبارہ کوئی رسپانس ہی نہیں دیا کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں یا کہ کیوں آئی ہے یا اس طرح سے کچھ بھی نہیں کہا. کوئی مینٹیننس وغیرہ آپ کو کچھ بھی نہیں، وہاں سے کوئی پیسہ وغیرہ وہ نہیں بھیج رہے ہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. اب آپ خلا لینا چاہ رہی ہیں؟ ہاں جی. آئی کانٹیکٹ یو. ان کا خلا کا میٹر میں یہ ڈیل کروں گی. آپ اس سے ڈیل کر سکتے ہیں؟ جی جی انشاءاللہ ڈیفینیٹلی کانٹیکٹ میں ان سے رہوں گی. ان کے ساری گیا ہے ابھی آپ کے پاس ہے؟ شاید نکاح نامہ وغیرہ ہے آپ کے پاس؟ اچھا نوٹس چلا گیا. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان کا یہ کیا کر سکتی تھیں
کیا ان کے بیہیویئر میں آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کہ جو ان کی طرف سے غلطی ہوئی؟ ایکچولی انیشیلی اگر آپ دیکھیں تو یہ اپنی امی کو بتا کے گھر سے نکلی تھیں. اگر اس وقت ان کی ماں تھوڑی سی اسٹرانگ رہتی تو شاید یہ غلطی پہ غلطی نہ ہوتی, کیونکہ یہ ایموشنلی بہت زیادہ ویک ہو گئی ہیں. اب ان کو پروٹیکشن چاہیے, وہ ہر مرد میں جو ہے ایک پروٹیکٹر ڈھونڈ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے شادی پہ شادی کر رہی ہیں کہ شاید مجھے اب یہاں پہ سیفٹی مل جائے, شاید مجھے یہاں سیفٹی مل جائے. ٹھیک ہے, لیکن وہ انفارچونیٹلی ان کو مل نہیں رہی ہیں, ہمیشہ جو غلط آدمی کے ہاتھ لگ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب جو ہے ان کو اگر ہم کتنا بھی ان کو بولتے ہیں کہ نہیں آپ کو اسٹرانگ ہونا ہے, ان کے لیے اچھا خاصا جو ہے مشکل ہوگا, کیونکہ جو ہے ان کے لیے یہ ٹراما 4 دفعہ ہوا ہے. لیٹس فائنڈ اے سولوشن فار اٹ. انڈرسٹینڈیبل کہ ایسا مشکل ہوگا. کیا یہ آپ کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آ سکتی ہیں؟ کیا آپ انہیں اتنا ٹائم دے سکتی ہیں کہ آپ ان کو کاؤنسل کر سکیں؟ آئی نو سالم بھائی کرتے ہیں, عالیہ بھابھی کرتی ہیں, بٹ کیا آپ ان کو ویک میں 1 گھنٹہ دے سکتی ہیں جہاں آپ صرف ان کی پرابلمس, بیکاز آئی تھنک ان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ وینٹ آؤٹ نہیں کر سکتے اور کسی سے بات نہیں کر سکتی, کسی سے مشورہ نہیں لے سکتے. اور دیکھیے ان کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا, اس میں یہ حقیقت ہے, اس کو ماننا پڑے گا کہ جو ہے یہ پورا جو ہے شاید اس ٹراما سے نکل نہ پائیں. ہم ان کو نکالنے کی پوری کوشش بھی نہیں کریں گے کہ تھوڑا سا ان کو رہیں گے, کیونکہ ریئلٹی کو دیکھتے ہی پھر آگے بڑھ پائیں گی. یہ اگر یہ پورا ماضی اپنا بھول گئی تو ہو سکتا ہے غلطی دوبارہ دہرائیں. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیفینیٹلی میں ان کو 1 گھنٹہ دینا چاہوں گی. اگر 1 گھنٹے سے زیادہ اگر ضرورت پڑی, ہفتے میں 2 دفعہ بھی ضرورت پڑی, کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے یہ. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر ڈیفینیٹلی دیں گے. ابھی ہم سالم صاحب سے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے ان کے اس میں, تو اور ان سے ابھی ہم نکاح کی بھی ان کے 5th نکاح کی بات کر رہے تھے, کیونکہ اگر ان کے ماشاء اللہ جو ہے اچھے خاصے ان کے بعد مطلب یہ جو کسی کو بھی پروٹیکٹر دیتے ہیں تو ماشاء اللہ بہت اچھا دیتے ہیں. اس بات کی ہم لوگوں کو کافی شیورٹی ہے, تو اس کی ابھی ہم لوگ یہی ڈسکس کر رہے تھے. لیٹ می آسک ہر. ڈاکٹر صاحب 5th نہیں, نکاح تو اب پہلے ہی ہوگا اس کا. پہلے تو تماشوں میں 4 جو ہیں اس کو میرے خیال ہے ہم لوگ سمجھدار لوگ تو اس کو نکاح نہیں کہہ سکتے, وہ تو اس کے ساتھ کھیلا گیا ہے سارا کا سارا. I don't know, I think جو سیکنڈ والی نکاح ہے اس کو میں نکاح نہیں کہہ سکتا, مجھے نہیں پتا, کیونکہ بٹ the rest of them I think they were نکاح. ظاہر بھائی لاوارث جب ہو جاتا ہے نا انسان, جو اس کی کیفیت تھی, جو حال تھا, اس میں سمجھتا ہوں سارے نکاح صرف ایک زمانے سے بچنے کے لیے کیے گئے ہیں. اس میں کوئی بھی نکاح نہیں تھا. نکاح انشاءاللہ دنیا دیکھے گی. اب جب ہم اس کا نکاح کروائیں گے تو ساری دنیا دیکھے گی اور پتہ چلے گا. ایک کام کرتے ہیں نا, ایک کام کرتے ہیں, میں تو الٹے کام کرتا ہوں, سارے کام میرے الٹے ہیں, کوئی کام ڈھنگ کا آج تک کیا ہی نہیں میں نے. یہیں پر کر لیتے ہیں آپ کا نکاح, ہاں. لیکن نکاح سے پہلے ایک بات ہے, دیکھیں ہم سب ایک چیز اگنور کر رہے ہیں. آپ نے جو ابھی بات کہی تھی ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں. نکاح سے پہلے ایک بات کرنی ہے. ابھی آپ کو تھوڑا کچھ بنانا ہے, تھوڑا آپ کو پڑھنا ہے, تھوڑا آپ کو میں ابھی آ کے بتاؤں گا بریک کے اندر کہ ہم نے آپ کے لیے کیا سوچا ہے. کچھ چیزیں انہوں نے سوچی ہیں, انہوں نے سوچی ہیں, کچھ میں نے سوچی ہیں. ابھی تھوڑا آپ کو بھی سوچنا ہے. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت کو مرد ہی سہارا دے. عورت اپنا سہارا خود بھی ہوتی ہے. ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, یہ مضبوط ہونا چاہیے. باقی وہ تو اوپر بیٹھا ہے. چھوٹا سا بریک ہے جی, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ول بی رائٹ بیک.